اور ابھی ایک بار پھر آپ کے لیے چلیں گے پائڈ کے زیر اہتمام اکنامک فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر سیشنز کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. کیا آپ نے آخر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور اف یو ریڈ مائی اسٹڈی تو اس میں اکثر لون ایسے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے لیکن وہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایف بی آر از جسٹ ون ایگزامپل. دیر آر مینی ادر ایگزامپل جو میں نے اس میں ایڈریس کیے ہیں. السلام علیکم سر. محمد علیجہ خان گولڈ ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح حال ہی میں سیلاب آیا سندھ میں, تباہی مچی, اس پر ہمارے دوست ممالک بھی ایڈ دیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر ادارے بھی. اس ایڈ کا کوئی ہوتا ہے کہ کہاں لگی, اس میں ریہیبلیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا لوگوں کا نہیں, ان کو وہاں پر دوبارہ سے آباد کیا گیا نہیں, ان کو سہولیات دی گئی یا نہیں. وہ جو اتنی ایڈ آتی ہے مختلف بین الاقوامی اداروں کی طرف سے, دوست ممالک کی طرف سے, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس, اکاؤنٹیبلٹی, اس کا کوئی فگرز آپ دے سکتے ہیں, اس حوالے سے کوئی اسٹڈی کیا وہ پیسے کہاں پہ لگے اور اب کیا اسٹیج ہے, کس اسٹیج پہ ان کو مدد فراہم کی گئی. شکریہ. صحیح. سو دس کورز اے لاٹ آف ایشوز. بہت سے ایشوز اس میں آ گئے. آپ نے کہا کہ کیا وہ مدد کرتی ہے, تو دس از ون کویشچن ہے امپرومنٹس. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی زیرو ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایگریگیٹ پکچر کہ جس کام کے لیے آپ لون لیتے ہیں کیا اس کا نتیجہ وہ نکلتا ہے, جو کے پی آئیز آپ بناتے ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز لون لیتے وقت. بالکل سیلاب کے لیے جو ایڈ آئی ہے اس سے جو آن دا گراؤنڈ جو لوگ بتاتے ہیں, اینڈ اٹس ناٹ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, اینڈ آئی ٹیل یو اے ریزن وائی. جو ہمیں انڈیکیشن جو ہم نے لوگوں سے بات کی ہے, تو یس اٹ از یوزفل بٹ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نہیں. تو ان امپرومنٹس کو آپ کہیں گے مارجنل امپرومنٹس. مارجنل امپرومنٹ سے زیادہ کوئی امپرومنٹ نہیں ہے. لیکن لونز جو یا پھر امداد جو آئی ہے جو کہ سیلاب کے لیے آئی ہے یا ارتھ کویک کے لیے آئی تھی, دیٹس اے ویری اسمال پرسنٹیج آف دا لونز دیٹ وی ہیو ٹیکن, یا امداد جتنی بھی آئی ہے. تو یس دیر آر مارجنل امپرومنٹس. اپنے جو پیپر ہے جو میرا ریسرچ ورک ہے اس میں میں نے ذکر کیا بھی ہوا ہے کہ یس دیر ہیو بین سم کیسز. آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے, جو انہوں نے جتنا کام کیا ہے, اٹس ویری لاڈیبل. لیکن اوور آل کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں بجائے اس کے حل کے. اچھا آپ نے کہا کہ اس کا کوئی ایویلیویشن پہ بات آتی ہے کہ اس کا حساب کتاب کیا گیا ہے کہ یار کیا لونز لیے ہیں اس کا. وہ پلاننگ کمیشن کا ایک وہ ہوتا ہے, پلاننگ کمیشن سے آئے ہوئے, یہ بتا بھی سکتے ہیں آپ کو کہ وہ ایویلیویشن کے لیے ان کا ایک الگ وہ ہوتا ہے. P5 کہتے ہیں, P4 اس کو وہ کہتے ہیں, وہ کبھی ہوتی نہیں. P5 ایویلیویشن جو ہے اٹس نیور ڈن, کہ جی جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں, پروجیکٹس کے لیے لون لیے ہیں, اس کا آخرکار انجام کیا ہوگا. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں اینڈ اٹ وڈ میک دس ویری کلیئر. نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے, نیلم جیلم پروجیکٹ میں ایک اسٹوڈنٹ ایک گورنمنٹ سرونٹ کو پروٹوکول ملتا ہوا دیکھتا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی گورنمنٹ سروس میں جاتا ہوں. آپ ایئرپورٹ پہ آپ لینڈ کرتے ہیں, آپ کو میڈم لینے کے لیے 4 بندے آئے ہوتے ہیں ادھر. میں لینڈ کرتا ہوں ادھر, تو میں اپنا بیگ خود اٹھا کے جاتا ہوں. آپ لائن کو جمپ کر کے, امیگریشن کی لائن, بلکہ آپ لگتے بھی نہیں ہیں کیونکہ اور بندہ پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگاتا ہے. یہ چیزیں ہیں. آپ آج کل کے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے لیے ابھی بھی گورنمنٹ آفیسر سے اٹیسٹیشن چاہیے. کیوں چاہیے؟ اب ہر چیز الیکٹرانک ہے. نادرا کا اب وہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے, تو وائی ڈو یو نیڈ این اٹیسٹیشن فرام اے گورنمنٹ آفیسر؟ سو اس کے لیے پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بھی بنوں گا گورنمنٹ آفیسر اور میں جا کے میں بھی اٹیسٹ کیا کروں گا. دس از دی ریزن. بڑا اچھا انسینٹیو ہے ان کو دیں جی, جلدی کریں فوکس. میرا نام شاہ جمال ہے, اور بیسکلی آپ کو جو پوائنٹس اوپر لکھے ہوئے ہیں کہ پینشن سسٹم ریفارم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے پیسے کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ بہت لبرل ہوتے ہیں. پاکستان میں کہیں چلے جائیں, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک آدمی مر گیا ہے لیکن پینشن 40 سال بعد تک سروائیو کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اور یہ اب تک کیوں ہے؟ سارے کمیشن بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, 1 منٹ میں یہ ہو سکتا ہے. آپ یہ ریزولوشن میں ڈالیں اور کہیں کہ جی فوراً ختم کریں. بیوی تک جائے گی, اس کے بعد نہیں جائے گی. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ اس کے سارے بچوں کو اور آگے بچوں کو دے گی. یہ غلط سسٹم. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پینشن ریفارمز لانی ہیں. ساری دنیا میں پینشن ریفارمز ہیں. اگر کے پی گورنمنٹ لے آئی ہے تو آپ کیوں نہیں لا سکتے؟
یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور انفارم ڈیسیجن ہے. آپ نے آج نہیں تو 10 دن بعد لینا ہے یا 2 سال بعد لینا ہے, آپ ابھی سے لے لیں اور اس میں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. باقی سر گورنمنٹ جابس کی جو بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں خود بھی گورنمنٹ سرونٹ رہا ہوا ہوں, گورنمنٹ جاب میں فارن آفس کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے. جس طرح آپ بات کر رہے تھے نا, ہمارا جونیئر موسٹ آفیسر جو ہے وہ سیکرٹری کے کمرے میں فائل لے کے جاتا ہے اور ڈیلی جاتا ہے. ہر سروس کا مزاج ڈفرینٹ ہے. اب آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ جی اے سی جو ہے وہ کمشنر کے دفتر میں ڈائریکٹلی چلا جائے گا بغیر اپوائنٹمنٹ کے. اسی طرح سے ایف بی آر میں دوسری ہر سروس کا اپنا ایک مزاج ہے, اس طریقے سے کرنا ہے. بیسکلی تو آپ نے رولز بنانے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اوپر پرموٹ نہیں ہونا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونکہ 60 سال تک رہیں گے گورنمنٹ میں, آپ کسی نہ کسی طرح سے پروموٹ ہو جائیں گے. کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو سپورٹ میں پولیٹیشین کرا دے گا, کچھ کرا دے گا. اس لیے آپ جو ہے اے پولیٹیکل نہیں ہوتے, آپ پولیٹیکل پارٹیاں ڈھونڈتے. لاسٹ 2 things then we go. جی سول یہ چھوڑ گئی ہیں گورنمنٹ سروس. بولیں جی. ایک تو پہلے تو میں آپ کو کہہ دوں سر, جو آپ تھے نا ناروے سے آ گئے ہیں, تو آپ کی تو ریشنلٹی کویسچن ہو گئی ہے. آپ ناروے سے آ گئے, ناروے سے کون آتا ہے یہاں یار؟ آپ کی تو باتیں میں سیریسلی لے ہی نہیں رہا. یہ گورنمنٹ سروس چھوڑ چکی ہیں, بتائیے یہ یو کے سے واپس آئیں گے یار؟ آپ دونوں تو میرا خیال ان کو کیوں آنے دیا اندر؟ بولیے جی بولیے. سر میرا کوشچن تھا ایک. ہاں جی کون سر میرا کوشچن تھا ایک. جی جی بولیے. کل میں میڈم کے سیشن میں بھی تھا اور سن رہا تھا کہ آلموسٹ 40 پے کمیشن بنے, جس میں سول سروس ریفارمز بنی اور یہ سارا کچھ ہوا. اور یہ جب سے پاکستان بنا یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, اور یہ یقیناً اس لیے بنے تھے کہ پروڈکٹیوٹی امپروو ہو اور کمپیٹنسی آف دا گورنمنٹ امپلائیز امپروو ہو. لیکن ایسا تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. کہیں اس کی ریزن یہ تو نہیں ہے کہ یہ سارے کمیشن پرسن اسپیسیفک تھے یا پولیٹیکل ول فل کے اوپر؟ گڈ پوائنٹ. چلے جی آگے چلے, کوئکلی ان کو دیں. سر بس ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں بالکل ان اے فیو سیکنڈس. میڈم آج بھی بہت سارے کام اس طرح کے ہو رہے ہوں گے, ریفارمز ہو رہی ہوں گی. میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا آج بھی جتنی ریفارمز ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کوئی اسٹریٹجک پلاننگ ہے یا وہ فائر فائٹنگ ہی موڈ میں؟ فائر فائٹنگ ہی ہے جی. آگے چلیں جی, ان کو دے دیں جلدی سے. یہ 2 لڑکیاں ادھر لائیں جی, ادھر لائیں. او یار کدھر لے جانا ہے جی؟ تھینک بھائی, یو. ادھر آ جائیں, اب ادھر آ جائیں. ہاں بولیں. بڑا اسمال سا کویشچن ہے کہ ابھی میڈم نے کہا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے ریفارمز کے لیے. جب ہم پہلا 5 ایئرس پلان پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ سائز کو ریشنلائز کرنا ہے, ہمیں گورنمنٹ کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیک ان فرسٹ 5 ایئرس پلان. تو ہمیں اور کتنا ٹائم چاہیے؟ ڈو وی ہیو اینی ول ٹو ریفارمز؟ وہ 5 ایز آ گیا یار, 5 ایز آ گیا, فکر نہ کریں, 5 ایز سب ٹھیک کر لے گا. ادھر لائیں جی, 2 لڑکیاں یہ فائنل. بولیں سر. میرا کوشچن آپ سے کہ ہو از گوئنگ ٹو ایویلویٹ دا ایویلویٹرز؟ ہو از گوئنگ ٹو ایویلویٹ دا ایویلویٹرز؟ آپ جو بیسٹ سسٹم پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں لے کے آئے تھے وہ ٹی ٹی ایس کا تھا. پائڈ کے زیر انتظام اکنامک فیسٹیول کے دوسرے روز ماہرین مختلف موضوعات پر منعقدہ سیشنز میں اس وقت مباحثہ کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.